بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ یہ وہ سیریز ہے جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے متعلق ایسی حیران کن باتیں جانیں گے جو اس سے پہلے یقیناً آپ نے نہیں سنی ہوں گی، اور اس کے لیے ہم نے ایک ایسی کتاب کا انتخاب کیا ہے جس میں ان تمام تر تفصیلات کو مستند کتب کے حوالوں سے پیش کیا گیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، تاریخ و حقائق۔ اور اس سیریز میں جن باتوں کو ہم جاننے والے ہیں ان میں نمبر 1 اس کتاب کا تعارف، نمبر 2 حجرہ نبویہ کا تعارف، نمبر 3 کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد نبوی میں ہے، نمبر 4 قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی ممانعت میں وارد احادیث اور ان کا معنی و مفہوم، نمبر 5 مسجد نبوی کی مختلف زمانوں میں ہونے والی توسیعات کا مختصر تعارف اور ان کا مسجد نبوی پر اثر، نمبر 6 قبر پرستوں کے ایک شبے کا ذکر اور اس کا جواب، اور نمبر 7 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد میں داخل کرنے سے قبر پرستوں کا استدلال، نمبر 8 حجرہ عائشہ کو مسجد میں شامل کرنے کے بارے میں سلف کا موقف۔ تو چلیے اس سیریز کے پہلے حصے یعنی کتاب کے تعارف کا آغاز کرتے ہیں۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ تقریز از فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، رکن لجنۃ العلماء للافتاء۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کسی مسئلہ میں اختلاف رائے ہو جانا یہ انہونی بات نہیں، تاہم ہر کسی کا اپنی اپنی رائے پر اڑ جانا صحیح نہیں۔ بات کو قرآن و سنت کے نصوص اور سلف امت کے فیصلوں کی روشنی میں حل کر لینا اور اپنی رائے سے دستبردار ہو جانا ہی تحقیق کا اصل حسن ہے۔ امت اسلامیہ کا سب سے پہلا اختلاف حیات و ممات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوا۔ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کا واقعہ معروف ہے، لہذا قرآن کریم کی آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل یعنی شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ جلد ہی اچھا بدلہ عطا کرے گا کے فیصلے پر۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ارشاد فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سر تسلیم خم کر لیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں کھودی جائے، اس پر بھی اختلاف رائے ہوا، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فی سنائی تو سب نے یہ فیصلہ قبول کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں عین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر والی جگہ پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ تو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا اور یہی ہونا چاہیے، لیکن برا ہو اس قبوری نظام کا کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو مسجدوں میں دفن کرنا شروع کر دیا، اور اس کے لیے حقائق پر عمل پیرا ہونے کی بجائے بے جا طور پر کہنا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسجد میں دفن کیا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں دفن کیا گیا تھا، جو جگہ بعد میں مسجد نبوی کی توسیعات کے باعث بظاہر مسجد کے اندر لگتی ہے، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں۔ زیر نظر کتاب مدینہ منورہ کے ایک فاضل کی تعریفات میں سے ہے، جنہیں مدینہ یونیورسٹی کے استاد ہونے اور مسجد نبوی کے مدرس ہونے سے ایک وقار اور اعتبار حاصل ہے۔ وہ موصوف جناب ڈاکٹر پروفیسر صالح بن عبدالعزیز بن عثمان سندھی حفظہ اللہ ہیں۔ انہوں نے اہل شرک و بدعات کے ایک شبے کا رد کیا ہے جو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی مسجد میں ہے۔ شیخ موصوف نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے اور ان کے اس شبہ کو رد کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا الجواب عن شبہۃ الاستدلال بالقبر النبی علی جواز اتخاذ القبور مساجدہ۔ اسی متذکرہ کتاب کا اردو ترجمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے،
اور اس کے مترجم ہمارے فاضل عزیز جناب حافظ خضر حیات صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی و مدیر لجنۃ العلماء للافتاء حفظہ اللہ ہیں۔ ترجمہ نہایت عمدہ ہے اور کئی سالوں سے انٹرنیٹ پر محدث ویب سائٹس پر موجود ہے۔ اب موصوف اسے زیور طباعت سے راستہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تقبل اللہ جہودنا و جہودہ۔ محدث فورم کے پہلے ایڈیشن میں وہ کئی ترامیم و اصلاحات کر چکے ہیں اور ہماری بعض تجاویز کو فراخ دلی سے قبول کرتے ہوئے مزید اصلاحات بھی زیر عمل آئی ہیں۔ امید ہے کہ موصوف کی یہ کاوش بہترین شکل میں آپ کے ہاتھوں میں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کے مؤلف و مترجم اور دام در میں قدم سخن کسی بھی طرح کے معاونین کو ثواب دارین عطا فرمائے اور مترجم کو تصنیف و تالیف اور ترجمہ و تحریر کی توفیق وفیر سے نوازے، آمین۔ والسلام علیکم۔ ابو عدنان محمد منیر قمر حافظہ اللہ۔ عرض مترجم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام کی بنیاد توحید الہی ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک رب ذوالجلال کی توہین تو ہے ہی، ناانصافی اور ظلم عظیم بھی ہے۔ قرآن و سنت میں جگہ جگہ توحید کی اہمیت پر زور دیا گیا اور شرک سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ صالحین کی تعظیم میں غلو قبر پرستی کا اہم سبب ہے جو کہ واضح اور کھلا شرک ہے۔ دین اسلام میں ایسی ہدایات دی گئی ہیں تاکہ مسلمان شرک میں مبتلا ہونا تو دور کی بات اس کا ذریعہ بننے والی چیزوں سے بھی دور رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں یہود و نصارہ پر لعنت کرتے رہے کہ انہوں نے انبیاء و صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ آپ کی واضح تعلیمات کی روشنی میں نہ قبر کو سجدہ گاہ بنانا درست ہے اور نہ ہی کسی سجدہ گاہ یعنی مسجد میں قبر بنانے کا کوئی جواز ہے۔ امہات المؤمنین، آپ کی اولاد، دیگر عزیز و اقارب اور کئی جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کی حیات مبارکہ میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ نے کسی کو مسجد کے اندر دفن کیا اور نہ ہی ان کے مدفن کو سجدہ گاہ بنانے کی ترغیب دی۔ دنیا ابتلاء و آزمائش سے عبارت ہے۔ شیطان کی چالیں کامیاب ہوئیں اور وہی دین جس کی ابتدا توحید کی آبیاری اور شرک و بدعت کی بیخ کنی سے ہوئی تھی، بعد میں اس کے نام لیوا انہی گمراہیوں میں گرفتار ہو گئے۔ بندگان خدا نے اتباع نفس اور خواہشات کی پیروی میں خالق کائنات اور سرور کونین کے واضح ارشادات چھوڑ کر مخلوق خدا کی کمیوں کوتاہیوں کو دلائل سمجھ کر مضبوطی سے تھام لیا۔ بدعت و شرکیات میں مبتلا لوگوں کے انہی شبہات میں سے ایک شبہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی تو مسجد نبوی میں ہے اور لوگ وہاں نماز ادا کرتے ہیں، لہذا جائز ہے کہ اسی طرح دیگر جگہوں پر بھی اولیاء و صلحاء کے احترام و اعزاز میں ان کی قبریں مساجد کے اندر بنائی جائیں، جس سے یہ شبہ مارد وجود میں آیا۔ اسی وقت سے اس کا جواب بھی علماء ربانی اپنے انداز میں دیتے رہے، لیکن ضرورت تھی کہ اس موضوع پر مستقل کتابچہ تیار کیا جائے جس میں اس شبے کا شرعی و تاریخی اعتبار سے جائزہ لیا جائے، تاکہ عام لوگوں کے لیے یہ بات واضح ہو کہ کیا واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد نبوی میں ہے یا یہ صرف غلط فہمی ہے، اور کیا اس سے قبر پرستی کے جواز پر استدلال درست ہے یا نہیں۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے قابل ترین اور ذہین و فتین استاد اور پروفیسر ڈاکٹر صالح بن عبدالعزیز بن عثمان سندھی حافظہ اللہ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور وضاحت کے ساتھ اس غلط فہمی کا ازالہ کیا۔ ڈاکٹر صالح سندھی صاحب کی یہ کتاب الجواب عن شبہۃ الاستدلال بالقبر النبی علی جواز اتخاذ القبور مساجد کے عنوان سے زیور طباعت سے راستہ ہوئی۔ کتاب 5 حصوں پر مشتمل ہے جس کی تفصیل مقدمہ مؤلف کے ضمن میں آئے گی انشاءاللہ۔ عربی کتابچہ چھوٹے سائز کے تقریباً 60 صفحات پر مشتمل ہے۔ کتاب پہلی دفعہ 2014 میں منظر عام پر آئی۔ کتاب کی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر کچھ ہی دیر بعد کویت میں دوبارہ چھاپی گئی۔ دونوں ایڈیشن انٹرنیٹ پر PDF میں دستیاب ہیں۔ ڈاکٹر صالح سندھی صاحب ہمارے استاد محترم ہے۔ آج سے تقریباً 11 سال پہلے کلیہ حدیث میں توحید کے کچھ اسباق ان سے پڑھنے کا موقع ملا۔ موصوف جامعہ اسلامیہ میں تدریس کے علاوہ مسجد نبوی میں بھی درس دیتے ہیں۔ چند سال پہلے الہادی افکار کی بیخ کنی کے لیے قائم کردہ مرکزی یقین کے انچارج بنے۔ کچھ عرصہ بعد جمعیت علم عقائد و ادیان کی ریاست آپ کے سپرد کر دی گئی۔ شیخ کے نام سے ایک مخصوص ویب سائٹ بھی ہے جہاں آپ کی کئی ایک مطبوع و غیر مطبوع کتابیں، مقالات اور دروس موجود ہیں۔ شیخ کا یہ کتابچہ جب ملا پہلی نشست میں مکمل پڑھ لیا اور اسی وقت اس کا ترجمہ کرنے کا عزم کر لیا۔ چند ماہ بعد اس کا ترجمہ مکمل کر لیا۔ بعد میں دوسرا ایڈیشن آیا، دونوں کا آپس میں موازنہ کیا۔ چند مقامات پر کچھ حذف و اضافہ تھا، سو ترجمہ میں بھی اسی طرح کی تبدیلی کر دی گئی تاکہ ترجمہ آخری ایڈیشن کے مطابق ہو۔ کتاب کی اس ترجمہ کی نہ تو مؤلف سے اجازت لی گئی ہے اور نہ ہی کرنے کے بعد انہیں دکھایا گیا ہے۔
ترجمہ مکمل کر لینے کے عرصہ بعد مجھے علم ہوا انڈیا کے ایک طالب علم برادر فواد اسلم محمدی حفظہ اللہ، جو کہ شیخ سندھی کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے اور باقاعدہ شیخ کو اسے مطلع کیا ہے۔ یہ ترجمہ جامعہ اسلامیہ میں عقیدہ کے استاد ڈاکٹر الطاف الرحمان صاحب کے نظر ثانی کے بعد چھاپا گیا، جس کی تاریخ اشاعت 2018 عیسوی ہے۔ میرے اس ترجمہ کی اطلاع جب بعض اہل علم کو پہنچی تو انہوں نے تبادلہ کی پیشکش کی، جسے میں اپنی نااہلی اور سستی کے باعث قبول نہ کر سکا۔ پھر بعد میں اس ترجمہ کو محدث فورم پر شائع کر دیا کہ کمپیوٹر میں قید رہنے سے بہتر ہے کہ انٹرنیٹ قارئین اس سے مستفید ہو سکیں۔ بعض دوستوں کا اصرار تھا جس طرح عربی کتاب PDF فائل موجود ہے ترجمہ بھی ہونا چاہیے، لہذا کچھ ضروری حق و اضافہ کے بعد جولائی 2017 عیسوی میں اس کی سافٹ کاپی انٹرنیٹ پر دے دی گئی۔ اب اسے باقاعدہ زیور طبع سے راستہ کرنے کی بات چلی تو فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ سے نظر ثانی اور تقریر کی گزارش کی، جو انہوں نے شفقت کرتے ہوئے قبول فرمائی، فجزاہ اللہ خیرہ۔ حال ہی میں مدینہ منورہ کے فضائل پر ایک بہترین کتاب منظر عام پر آئی ہے، جس کے مصنف امام مسجد نبوی ڈاکٹر عبد المحسن القاسم حافظہ اللہ ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے امہات المؤمنین کے حجروں، بالخصوص حجرہ عائشہ سے متعلق بہت دلچسپ معلومات بمان نقشوں اور تصاویر کے درج کر دی ہیں۔ ہم نے اس کتاب کے شروع میں اس کا بھی کچھ حصہ شامل کر دیا ہے، جو یقیناً قارئین کے ذوق و شوق میں اضافے کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤلف محترم کو اجر جزیل سے نوازے اور مترجم کی اس ادنا کاوش کو شرف قبولیت بتا فرمائے۔ حافظ خضر حیات، شاہد رالور، مدیر لجنۃ العلماء، مدرس جامعہ بلال الاسلامیہ، UK سینٹر لاہور۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔